صرف قرآن کی باتیں سننا، حدیث کی باتیں سننا، قرآن و حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر لاد لینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کی مثال وہی ہے جو ایک گدھے کی ہے۔ گدھے پر اگر کتابیں لاد دی جائیں، چاہے کتنی ہی علوم و فنون کی کتابیں اس کی پیٹھ پر لاد دی جائیں، تو کیا اس کو اس سے فائدہ ہوگا؟ وہی مثال ہمارے اوپر بھی صادق آ سکتی ہے جب ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہودیوں کے تعلق سے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہود وہ علم سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا اور نفع بخش نہیں تھا۔ انسان کو نقصان پہنچانے والا علم کون سا ہو سکتا ہے؟ جیسے جادو ہے، کہانت ہے، سفلی علوم ہے۔ یہ علوم ہے جس سے انسان کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہم حلال و حرام کو سمجھیں، دل و دماغ کو منور کر دیں اور برے اعمال کو چھوڑ دیں اور نیک اعمال کی طرف آمادہ ہوں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو سمجھو کہ ہمارا آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہاں سے سن کر کے جانا بیکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ معزز و مؤقر علماء کرام، عمائدین شہر، طالبات اور دیگر خواتین، نوجوانوں اور پیارے بچوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مبارک مجلس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے مجلس کے آخر میں صدارتی خطاب پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کچھ مختصر انداز میں کچھ مفید باتیں جو قرآن و حدیث سے تعلق رکھتی ہیں پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اب تک آپ لوگ طالبات کا علمی مظاہرہ اور علماء کرام کے بیانات سن رہے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس حال میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہے تھے، اور وہ کون سا علم؟ علم دین۔ علم دین یہ انسان کے لیے بہت ہی نفع بخش علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے، اور دو طرح کا علم انسان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ ایک وہ علم جس سے آدمی کی آخرت بن جائے، اور دوسرا وہ علم جس کے ذریعے انسان دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنا لے، دنیا میں زندگی گزارنے کے کام آ جائے۔ یہ دو علم
انسان کے لیے بڑے ہی نفع بخش علم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی دوسرے علوم حاصل کرتا ہے تو وہ نہ خود اس کے حق میں مفید ہے اور نہ دوسروں کے حق میں مفید ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں کچھ علوم ایسے ہیں جو کہ انسان کے حق میں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہود وہ علم سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا اور نفع بخش نہیں تھا۔ انسان کو نقصان پہنچانے والا علم کون سا ہو سکتا ہے؟ جیسے جادو ہے، کہانت ہے، سفلی علوم ہیں۔ یہ علوم ہیں جس سے انسان کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہم لوگ آج صبح سے لے کر کے اب تک اس مجلس میں کئی باتیں سنے ہیں، علم کی کئی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، دین کی کئی باتیں آپ نے جو ہے سنا ہے۔ یہ ہمارے حق میں بہت نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ کسی بھی اجلاس میں شرکت کے بعد وہاں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں سننے کے بعد اگر اس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ نشستن گفتن برخاستن، کہ لوگ بیٹھے اور بولنے والے بول دیے اور اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کئی اجلاس میں، کئی جلسوں میں، کئی مجلسوں میں ہم جاتے ہیں اور علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہاں جانے اور سننے کا کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کے بیانات کو سننے کے بعد ہمارے اندر صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا مادہ پیدا ہو، ہم حلال و حرام کو سمجھیں، دل و دماغ کو منور کر دیں اور برے اعمال کو چھوڑ دیں اور نیک اعمال کی طرف آمادہ ہوں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو سمجھو کہ ہمارا آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہاں سے سن کر کے جانا بیکار ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بری مثال پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جو جنہوں نے تورات کو اٹھایا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو اپنے اوپر بوجھ لاد لیتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، کتنی بدترین مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی، کہ صرف قرآن کی باتیں سننا، حدیث کی باتیں سننا اور قرآن و حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے اپنے جو ہے کندھے پر لاد لینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کی مثال وہی ہے جو ایک گدھے کی ہے۔ گدھے پر اگر کتابیں لاد دی جائیں، چاہے کتنے ہی علوم و فنون کی کتابیں اس کی پیٹھ پر لاد دی جائیں، تو کیا اس کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہی مثال ہمارے اوپر بھی صادق آ سکتی ہے جب ہم
قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل نہیں کریں گے تو علم ہمارے حق میں نفع بخش اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب ہم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ہمارے اندر ایک اچھی خاصی تبدیلی آئے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس علم سے آدمی کو فائدہ نہ ہو، جس علم سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک دعا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس کے اندر خشیت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو تیرے حضور قابل قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس علم سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد، یہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سب بیکار ہے۔ عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہے علم اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ ایک باب ہی باندھ دیا، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باتیں تو بہت ساری تھیں کہنے کی، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے اور کچھ مزید کہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھ ناچیز کو اس جلسے کی صدارت کے لیے بلایا۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے مقاصد اور عزائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے، اور ایسے ہی استقامت کے ساتھ استقلال کے ساتھ اس مدرسے کو تادیر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔